5:44 ہو رہے ہیں, شام کا ٹائم ہے, اور ابھی تک جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بارشوں کا وہ سلسلہ جس کو یہ دھڑا دھڑ مونسون کی گنتیاں بول رہے تھے, وہ رکا ہوا ہے, تھما ہوا ہے. کوئی نہ سسٹم چل رہے ہیں, نہ اس طرح سے بارش ہو رہی ہیں, نہ وہ چیز جو چل رہی تھی مسلسل پورے شہروں کے اندر پاکستان لیول پر ان کی خبریں پہ خبریں آ رہی تھیں, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم کیوں ہو گئی, کیوں ختم ہوئی, کیوں رکی. ہاں ٹھیک ہے, پانی جو ہے پانی ڈیفینیٹلی پڑا ہوا ہے, لیکن اب وہ پانی اللہ فوراً سکھائے, دیر میں سکھائے یا آنن فانن سکھائے, وہ تو اس کی مرضی پہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ لوگ تو اپنے عمل نہیں چھوڑے ابھی بھی. میں جو غور کر رہا ہوں, میں جو میڈیا کی خبریں دیکھ رہا ہوں, جو کچھ پتہ لگ رہا ہے وہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ لوگ اپنے اعمال چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. جو کشتیوں چلا رہے ہیں وہ لوگوں سے لاکھوں روپے مانگنے لگ گئے ان کی لاشیں دیکھ کے, یا ان کو وہاں سے جان بچانے کے لیے. جو بڑے بڑے بنے پھر رہے ہیں وہ فوٹو سیشنز کر رہے ہیں, ویڈیو سیشنز کر رہے ہیں, اور غریب چلا رہے ہیں, پریشان ہیں, مر رہے ہیں. تو پھر اللہ جس طرح چاہے گا وہ کرے گا. میرا کام بہرحال جو تھا, مجھے جو کروانا تھا, پانی آسمانوں سے جو چل رہا ہے وہ رکے, اور جو زمینوں پہ چل رہا ہے وہ بھی ٹھہرے, اور اس کے اندر وہ فرق آئے جو آنا چاہیے. میں تو چاہ رہا تھا آنن فانن سارا پانی زمین کے اندر چلا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ میری خدائی نہیں ہے, میں تو بندہ ہوں اس کا. خدائی تو اللہ کی ہے, وہ چاہے گا تو پانی آنن فانن زمین میں چلا جائے گا. تو بہرحال لوگوں کو فرق مل گیا ہے, بارشیں تھم چکی ہیں اس طرح سے, ان کے اوپر جو جاری آسمان سے اور زمین سے پانی چل رہی کی, پانی چلنے کی جو رفتار تھی وہ ڈیفینیٹلی الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس میں فرق آیا. اللہ نے اس کو روکا ہے, کم کیا ہے, اور بہت کچھ جیسا اس نے چاہا ویسا کر دیا. تو میرا تو کام ہو چکا, پریکٹیکلی ایک چیز ہو چکی ہے کہ ان کے اوپر وہی چیز جو چل رہی تھی 2 مہینے سے, اور ان کو سکون نہیں مل رہا تھا, ان کی گنتیاں ہی نہیں ختم ہو رہی تھیں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد, جس کو یہ مونسون کہہ رہے تھے, مونسون ویسے بھی نہیں تھا. تو وہ انہوں نے لاسٹ سیریز جو میری بنی اللہ کیم بیونڈ ایکسپیکٹیشن, اس میں بھی انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ 11واں مونسون اس پہ ہے. اللہ نے پھر ان کو جھوٹا ثابت کیا کہ کوئی 11واں مونسون کا اسپیل نہیں, وہ بھی اللہ نے معجزہ دکھایا اور ان کے دعووں کے خلاف کام کیے, تو ان کے ہوش اڑ گئے. یہ تو بہرحال پھر بھی نہیں سمجھے, انہوں نے پھر جھوٹ بولا, اور میں نے ان کو پھر میڈیا کو ایکسپوز کر دیا اپنے چینلز پہ, لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر جا کے دیکھ لو. تو یہ چیز ہے, اس ویڈیو کے اندر میں ایویڈنس دکھا دوں گا, شامل کر دوں گا ساتھ میں, بلکہ اس میں نہیں کروں گا, میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپنے چینل کی ویڈیو دکھاؤں گا کہ کہاں کون کون سی ویڈیوز ہیں, تاکہ بعد میں تم دیکھو. ایڈٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں, ٹائم اسٹیمپ پہ فرق پڑتا ہے. یہ تھی فی الحال یہاں تک کی بات. اگر تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی کافر ایسا ہے جو ایسا کام کر سکے, تو جاؤ اس کے مذہب کو ہی قبول کر لو, اور اگر تمہیں کوئی بھی ایسا کافر نہ ملے تو پھر اسلام قبول کر لو, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لو, اور اللہ کے خلاف دشمنی چھوڑو, اسلام کے خلاف دشمنی چھوڑو, قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرو. اسی میں تمہاری نجات ہے. ہاں اگر میں کوشش کروں, اور پاکستان کے اندر یہ فرق پڑ سکتا ہے پورے آندھی طوفان زلزلوں میں اور سیلابوں میں اور طوفانوں میں, تو سوچو کہ پھر میری کوشش کرنے پر شروع بھی تو ہو سکتا ہے. وہی تو ہوا تھا, اس کے بعد تھما بھی. تو کیوں ہوا تھا؟ جب اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے, اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کریں گے, اللہ کی نشانیوں کو چھپائیں گے غیر مسلموں سے, تو غصہ تو آئے گا بھائی. سیدھی بات ہے. نوح علیہ السلام کو اتنا ریجیکٹ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے پھر کر دی تھی اللہ سے دعا. ٹھیک ہے, اللہ نے پھر آسمان سے پانی کھولا, زمین سے پانی کھولا, اس کام کے لیے جو مقدر کر دیا تھا. وہی چیز تھی, میں نے بھی کیا, اللہ نے مدد کر دی. اب وہ نبی تھے, ٹھیک ہے, میں امتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ ہیں آخری نبی, اس کائنات کے بادشاہ کے سب سے محبوب اور چہیتے رسول. تو ان کا امتی جو کام کر رہا ہے وہ معمولی کام نہیں ہے. میں اسلام کی سچائی ثابت کر رہا ہوں کہ یہی صرف سچا دین ہے. اس کے مقابلے پہ بنائے ہوئے تمام مذاہب جھوٹے ہیں. تو سب کو اسلام میں آنا ہوگا, اور اسلام کے مطابق کون کتنی زندگی گزارتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں. میں صرف اس بات کے لیے ذمہ دار ہوں کہ اسلام سچا دین ہے, یہ ثابت کر رہا ہوں, اور یہ میں کر چکا ہوں آلریڈی. باقی تو سب پریکٹیکلز ہو رہے ہیں. اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. خدائی اس کی, بادشاہت اس کی, وہ چاہے گا جب چاہے گا پانی سکھائے گا, نہیں چاہے گا نہیں سکھائے گا, جتنا چاہے گا سکھائے گا. پانی میں فرق تو آئے گا, لوگوں کو مدد مل رہی ہے اس لیے کیونکہ بہت سی چیزیں رک گئیں. اگر نہ رکتی, تھمتی نہیں, تو یہ تو اڑ گئے تھے. جس طرح ان کے شہروں میں پانی داخل ہو گئے تھے, انہوں نے ایسی تباہی پہلے نہیں دیکھی. کیوں نہیں دیکھی؟ اس دفعہ انہوں نے بہت بڑی کسر پوری کر دی تھی, لمٹس کراس کر دی تھی. لمٹ تو خیر ابھی بھی کراس کر رہے ہیں اپنے گناہوں سے. اس کا انجام یہ خود ہی بھگتیں گے, کیونکہ اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا. وہ کتنا بنائے گا وہ جانے. اس نے ماضی میں گناہوں کی وجہ سے قوموں کو مار دیا. پاکستان تو شہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے. پاکستان کیا, انڈیا, امریکہ, یہ افغانستان ہو, چائنا ہو, جاپان ہو, ایون اسرائیل ہو, یا پھر کوئی اور ملک, ترکی, سعودی عرب, کچھ بھی, کسی کا حکمران ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, آرمی آفیسر ہو, پولیس آفیسر ہو, ڈاکٹر, پروفیسر ہو,
اللہ کے سامنے کسی گنہگار کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ گنہگاروں کو سزا دیتا ہے اور نیکوکاروں کو جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے. جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کافر بنا رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تھینک یو سو مچ یا اللہ، روکنے کے لیے، تھمانے کے لیے اور نشانی دکھانے کے لیے.